کی بدولت مجھے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم. معزز مکرم قابل قدر ناظرین کرام، آج کی اس ہماری نشست کو ہم نے حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے موسوم کیا ہے، چونکہ اس مبارک اور بابرکت مہینے میں آپ کی تاریخ ولادت ہے، تو اسی مناسبت سے دنیا اسلام کو اور خصوصاً اہل سنت والجماعت کو اور بالخصوص خواتین امت کو اس بات کا میسج دیا جائے، اس بات کا پیغام دیا جائے کہ حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسی تھی اور آپ کا مقام کس قدر اونچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کن کن صفات عالیہ سے آپ کو متصف فرمایا ہے، یہ آپ کی خدمت میں رکھا جائے۔ اسی مقصد کے تحت ہم آپ کی خدمت میں آج حاضر ہیں۔ قرآن مجید میں اور احادیث طیبہ میں بہت سی آیات اور احادیث مبارکہ اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کا مرتبہ بہت بلند فرمایا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی قرآن و حدیث کی تشریحات کو اور قرآن و حدیث پر غور و خوض کر کے اس کے رموز و اسرار جن بزرگ ہستیوں نے امت کے سامنے رکھا ہے، ان رموز و اسرار کو جاننے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو جس قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب نسبت رکھتا ہے اس کا اتنا ہی اونچا مقام ہے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے یہ بہت اعلیٰ اور بہت اونچی اور بہت ہی معیار والی نسبت ہے، اور اس نسبت کے جو جس قدر قریب ہے اس کا اسی قدر مرتبہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجے چہیتی، لاڈلی اور انتہائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معنی یوں کہیے سب سے اعلیٰ، سب سے برتر اگر کسی سے محبت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی فاطمہ سے تھی، اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ امت کو اس بات سے واقف ہونا چاہیے۔ حضرت سیدتنا بی بی زینب، حضرت سیدتنا بی بی رقیہ، حضرت سیدتنا ام کلثوم، حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، اس طریقے سے یہ 4 بیٹیاں ہیں، اور ان کو عربی زبان میں بہت سے ہمارے اسلاف نے ان پر جو کتابیں لکھی، ایک کتاب میری نظر سے تقریباً آج سے 20 برس پہلے گزری تھی، میں نے اس کتاب کو، اس رسالے کو پڑھا تھا، بناتے اربع۔ تو وہ کتاب پڑھنے کے بعد دل اتنا محظوظ ہوا اور اس قدر فرحت و سرور میرے دل میں پیدا ہوا
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بنات اربع ہے، یہ جو 4 بیٹیاں ہیں، کیسے اللہ رب العزت نے ان کا مقام اور مرتبہ بلند فرمایا ہے، کیا ان کے اندر حوصلہ ہے، کیا ان کے اندر دین اسلام کی اہمیت ہے، اور کیسے ان کے اندر دین اسلام کی محبت ہے، جوش ہے، جذبہ ہے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت سیدتنا بی بی زینب سے بی بی فاطمہ تک 4 بیٹیوں پر اگر آپ نظر کرتے ہیں، ہر ایک میں اللہ نے ایک عجیب و غریب خصوصیت اور ایک عجیب و غریب خوبی رکھی ہے۔ بی بی زینب ہو، یہ بی بی رقیہ ہو، یہ حضرت سیدتنا ام کلثوم ہو، یہ تینوں بیٹیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سب سے آخری اور سب سے لاڈلی اور پیاری بیٹی حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت سیدتنا بی بی زینب ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں کہیے کہ 30 برس جب آپ کی عمر شریفہ تھی، یعنی نبوت سے اعلان نبوت، جب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی ہونے کو ظاہر فرمانے والے تھے، یعنی جس کو اظہار اعلان نبوت کہا جاتا ہے، اس سے 10 سال قبل، ایک معنی میں یوں کہا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریفہ جب 30 برس ہوئی، یعنی 25 برس میں شادی ہوئی، تو 30 برس کی عمر شریفہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صاحبزادی تولد ہوئی وہ ہے بی بی زینب۔ اس کے بعد مزید 4 سال یعنی 34 میں اور 35 میں 1 سال کے وقفے کے ساتھ ساتھ حضرت سیدتنا رقیہ اور ام کلثوم تشریف لائی۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو تاریخ ولادت ہے، اس میں ایک بہت بڑا اختلاف ہے، چونکہ تاریخ بعد میں لکھی گئی، جس کی وجہ سے مورخین حتی المقدور اس بات کی کوشش کرتے رہے، مورخین کی جستجو کہیے یا ان کی تڑپ کہیے یا ان کی کوششیں کہیے، کہ انہوں نے جو صلاحیتوں کو اپنی قربان کیا ہے، جو کوششیں کی ہے، تاریخ کے ایک ایک لمحے کو، تاریخ کے ایک ایک پہلو کو، تاریخ کی ایک ایک بات کو جس میں ذرا بھی شک ہوتا تھا، وہ اس شک کو بھی بیان کرتے اور تحریر میں لے کے آتے۔ تو مورخین نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت سے متعلق بہت سے مختلف اقوال تاریخ میں لکھے ہیں، لیکن مشہور اور صحیح قول جس کو تقریباً مورخین نے اصح کہا ہے، وہ ہے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سال، یعنی جس سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی ہونے کو ظاہر فرمائیں، اسی سال حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ماہ جمادی الثانی میں اس کائنات کو رونق بخشی۔ الحمدللہ، دیکھیں آپ، بہت بڑی بات ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ بات کلیئر ہو گئی کہ آپ بعثت کے سال پیدا ہوئے اور آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا، اور آپ کے بہت سے، آپ کی کنیت ام محمد ہے، اور آپ کے جو القابات ہیں وہ بہت ہیں۔ میں چند القابات جو کتب تاریخ سے نوٹ کیا تھا، وہ آپ ایک دیکھیں، القابات میں سیدۃ النساء، نساء العالمین، پوری دنیا کی خواتین کی سردارہ، دیکھیں آپ، سیدۃ النساء العالمین، معمولی بات نہیں ہے، کوئی چھوٹا لقب نہیں ہے، پوری دنیا کی عورتیں، دنیا کی عورتوں میں کون، ساری عورتیں آ جاتی ہیں، آپ جس کسی کا نام لیں، وہ ساری خواتین کی اگر کوئی سردارہ ہے تو وہ خاتون جنت حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ کتنی بڑی بات، یہ تو عالمین ہے۔ پھر اس کے ساتھ دوسرا آپ کا لقب ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ، سبحان اللہ،
کتنی پیاری بات ہے، اہل جنت کی عورتوں کی سردارہ، اہل جنت کے خواتین کی سردارہ، یعنی جنت میں جو جو خواتین ہوگی وہ ساری خواتین کی اگر کوئی سردارہ ہوگی تو وہ ہے حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اور ایک لقب بھی ہے زہرا۔ یہ ایک بہت پیارا اور زبان زد آپ کا لقب ہے، فاطمۃ الزہرا، فاطمۃ الزہرا پوری دنیا بولتی ہے۔ کیوں؟ یہ جو لفظ ہے اس کے بہت سے معنی، مفاہیم اور اس کے اندر جو رموز و اسرار ہیں، ہمارے شارحین نے، ہمارے اپنے بزرگان دین نے، ہمارے اپنے عاشقوں کی جو ایک فہرست ہے انہوں نے اس پر ریسرچ کیا، تحقیق کی۔ ہر کوئی اپنے اپنے مزاج اور ہر کوئی اپنی اپنی محبت کے اظہار میں اس کلمے کا بہت معنی اور مفہوم بتائے، لیکن میں جو جامع اور زبردست، مجھے جو بہت ہی پیارا اور بہت ہی سہانا اس کا معنی اور مطلب سمجھ میں آیا اور میرے دل میں جگہ کی ہے، تو وہ ہے علامہ کیا نام ہے آپ کا، امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے ہمارے پاس اسلاف میں سے بزرگ ہیں۔ انہوں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خصائص میں جب کچھ کلمات لکھے تو اس کے معنی جو لکھے آپ نے کہا کہ زہرا کے کئی وجوہ بیان کیے گئے ہیں، مگر ان میں اہم ترین وجہ یہ ہے کہ آپ جنتی خواتین کی طرح حید و نفاس سے پاک تھی۔ اتنی بڑی بات ہے، ایک دنیا میں خاتون ہو کہ وہ مرد ہو، آپ یعنی عورت ہو کہ مرد ہو، عورت اور مرد کو اس کے اپنے فطری تقاضوں کا اس پر آنا لازم ہے، یعنی مرد ہو کہ عورت ہو، اس کے جو فطری تقاضے ہیں اس کے ساتھ ہونا ہی ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جیسے مرد کے لیے فطری تقاضے ہیں، عورت کے لیے بھی فطری تقاضے ہیں، لیکن اللہ نے بی بی فاطمہ کو اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ کیا تھا، اتنا منزہ اور طاہرہ بنایا تھا کہ جو فطری عادت ہے، جو فطرت میں شامل ہے کہ عورتوں پر ایام کا آنا، حید و نفاس کا جو عورتوں پر آنا لازم ہے، لیکن اللہ نے اس سے بھی بی بی فاطمہ کو پاک کر دیا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس معنی پر علامہ امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصی توجہ کی اور فرمایا کہ دیکھو بہت سی وجوہات تو ہے ہی، لیکن سب وجوہات پر اگر کوئی بھاری وجہ ہے تو وہ ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حید و نفاس سے پاک ہونا۔ اللہ کیوں پاک کیا اللہ رب العزت نے؟ اس لیے کہ مستقبل میں، فیوچر میں بی بی فاطمہ کو خواتین جنت کی سردارہ بننا ہے، اور جنت کی جو خواتین ہیں حید و نفاس سے پاک ہوگی تو سردارہ بھی پاک ہونی چاہیے، اسی لیے اللہ نے ایسی صفت سے آپ کو متصف فرما دیا۔ یہ ہے، اب آپ دیکھیں گے اس میں اور بھی القابات ہے۔ راضیہ، ہمیشہ اللہ سے راضی رہے، دکھ میں مصیبتوں میں بھی رہ کر مزے میں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم آگے دیکھیں گے۔ راضیہ، ہمیشہ ہر حال میں اللہ سے خوش۔ آج پوری دنیا کے لیے خصوصاً وہ لوگ جو اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور اپنے آپ کو کنیز فاطمہ کہتے ہیں، ان کے لیے تو یہ زبردست میسج ہے، دنیا میں جیسی چاہے مصیبت آئے، تکلیف آئے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر حال میں اپنے مولا سے راضی ہے، ہر حال میں راضی ہے۔ زاکیہ، آپ دیکھیں، طاہرہ، کتنے القابات ہیں آپ کی، ہمارے بزرگوں نے بہت القابات لکھی۔ بہرحال بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی مقدس اور پاکیزہ خاتون ہے،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر ہے، لخت جگر ہے، جسم کا ٹکڑا ہے، جسم کا حصہ ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تربیت بھی ویسی ہی فرمائی۔ بی بی فاطمہ کو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو بحیثیت بیٹی دیکھو تو بی بی فاطمہ کے سیرت میں، بی بی فاطمہ کے اندر جو والد کا ادب و احترام ہے، جو والد سے محبت ہے، جو والد پر جانثاری کا جذبہ ہے، وہ آپ کو رہتی دنیا تک کافی ہو جائے گا۔ بی بی فاطمہ اگر بحیثیت بیٹی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ باپ کی کس قدر قدرداں ہیں، اور باپ پر کس قدر جانثار ہے، اور باپ پر کس قدر اپنے آپ کو فدا کرنے والی ہے، وہ بی بی فاطمہ کی سیرت پڑھیں۔ اگر آپ بی بی فاطمہ کو بحیثیت بہن دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی دیکھیں، آپ بحیثیت بیوی دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی دیکھیں، آپ بحیثیت امت کی ایک خاتون سمجھ کے دیکھنا چاہتے ہیں تب بھی بی بی فاطمہ میں کروڑ درجے کی خوبیاں اور خصوصیات ہیں۔ آپ دیکھیں گے آج سوشل میڈیا پر ہماری اپنی مسلم خواتین باپ کے حق میں ہو یا بھائی کے حق میں ہو یا بہن کے حق میں ہو یا شوہر کے حق میں ہو، بہت بالکل ان کا ایک مزاج اسلام سے ہٹ کر، تعلیمات اسلام سے ہٹ کر مزاج بن چکا ہے۔ وہ پڑھ لکھنے کے بعد باپ کو باپ نہیں سمجھتی، بہن کو بہن نہیں سمجھتی، بھائی کو بھائی نہیں سمجھتی، شوہر کو شوہر نہیں سمجھتی، یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو اسلام کی بیٹی بھی نہیں سمجھتی۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہم اخبارات میں اس نیوز کو پڑھے ہیں، گواہ پیپر میں باضابطہ ہیڈنگ آئی تھی کہ ہندوستان میں 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئیں اور غیروں کی شادی میں غیروں کے ساتھ اپنا بندھن باندھا۔ 8 لاکھ مسلمان بچیاں مرتد ہو کر کورٹ میرج کیا۔ تو آپ دیکھیں، کورٹ میرج کرنے والی باپ کو بھی تکلیف دی، بھائی کو بھی تکلیف دی، بہن کو بھی تکلیف دی۔ امت مسلمہ کی ساری خواتین کا اس نے چہرہ کالا کیا، دین کو بدنام کیا، صرف اپنی نفسانی خواہشات کے لیے اس نے اسلام جیسے مذہب کو بدنام کیا، تار تار کیا۔ آج ہماری امت کی بیٹیوں کو سمجھنا چاہیے کہ بی بی فاطمہ بحیثیت بیٹی ہونے کے سیرت میں پڑھ کے دیکھو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحن مکہ میں ہیں، دشمنوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر اونٹ کا سارا سامان لا کے ڈال دیا اور آپ کی کمر جھک گئی۔ جو الم نشرح سورہ نازل ہوا، الذی انقض ظہرک، یہ جو آیات ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یہ آیات اسی پس منظر کو بیان کرتی ہیں جب آپ کی پیٹھ اس اونٹ کے سامان سے جھک گئی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی کم سین تھی، چھوٹی تھی، لیکن ایک باپ کے ساتھ حد درجے محبت کرنا، باپ پر فدا ہونا، قربان ہونا آپ کا مزاج اور آپ کا طریقہ تھا، عادت تھی۔ اسی وقت فوری دوڑی اور اپنے والد گرامی کی پشت سے سارے سامان کو ہٹا دیا۔ یہ باپ کی خدمت ہے پوری دنیا کی بیٹیوں کے لیے، چاہے وہ دنیا کی کیا ڈگری پڑھ سکتی ہو پڑھ لے، چاہے وہ کس مقام پر پہنچ سکتی ہے پہنچ جائے، دنیا بھر کی خواتین میں اونچے سے اونچا مقام پالے، لیکن بی بی فاطمہ کی پیر کی گرب کو بھی نہیں پہنچ۔ وہ فاطمہ ہے جس نے اپنے والد کے ساتھ وہ مروت، وہ محبت، وہ شفقت، وہ مہربانی، وہ سارے کچھ طریقے اس امت کے سامنے رکھا اور اپنی والد بزرگوار سے جو محبت ہے اس کا اظہار کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ جب اپنے باپ کو مصیبت میں دیکھو، بحیثیت بیٹی ہونے کے مصیبت کو دور کرو۔ آج ایسی بھی خواتین ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن وہ انگلیوں پہ گنی جا سکتی، لیکن وہ خواتین، وہ بچیاں جو آج اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز کے ماحول میں جا کر ماں باپ کا مقام اور ان کے مرتبے کو سمجھے بغیر ان کو رسوا کرنے کا سبب بنتی ہے، ان کے لیے لمحہ فکر ہے۔ یہ تو مکے کا واقعہ تھا۔
مدینہ شریف چلے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہوئے اور زمین پر تشریف لائے اور پورے مدینہ شریف میں یہ خبر عام ہو گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لائے، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تاریخ یہ بھی ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو چکے تھے، اسی وقت آپ امام حسن کو اپنے گود میں لیے دوڑے دوڑے میدان احد پہنچ گئے اور اسی وقت بوریا جلایا اور اس کی راکھ لے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں میں بھرنے لگے. یہ باپ کا دکھ بانٹ لینا ہے، یہ باپ کی مصیبت کو دور کرنا ہے. اگر بیٹی باپ کے سینے سے لگتی ہے تو باپ کا سارا دکھ دور ہو جاتا ہے. بیٹی اگر باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے تو باپ کی دل کی ساری تکلیفیں رفع دفع ہو جاتی ہیں. سیکھو بی بی فاطمہ سے. بی بی فاطمہ نے دنیا بھر کی عورتوں کو میسج دیا، سمجھایا کہ دیکھو تم اپنے باپ کی ہو کر رہو، پھر باپ تمہاری زندگیوں میں تمہارے لیے بہاریں لے آئے گا. یہ بی بی فاطمہ ہے. آپ بحیثیت بہن دیکھنا چاہتے ہو میرے بھائی، بہنوں کی بھی محبت ہونی چاہیے. آج دنیا یہ جو مادہ پرستی کی دنیا ہے، یہ جو جائیداد، پراپرٹی، ذریعہ معاش کی فکر میں دنیا رشتہ داری کا جو ایک اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، وہ بندھن ہے، اسے تار کر رہی ہے. آپ دیکھیں گے بہن، بھائی، باپ، بیٹا، بیٹی، سارے رشتے آج کوئی معنی نہیں رکھ رہے. آپ دیکھیں گے حضرت غالباً ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کو پیاری ہو گئی تو اس وقت تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کی جب تدفین ہوئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے غزوے سے، تو آپ اپنی بیٹی کی قبر شریف پر پہنچے تو اس وقت بی بی فاطمہ بھی ساتھ تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مزار پر انوار پر ٹھہر کر آنکھ سے آنسو بہا رہے تھے، تو یہ بھی اپنے بہن کے غم میں اتنا زار و قطار رونے لگی کہ ان کے آنسوؤں کو خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا. یہ بہن کا غم ہے، یہ بہن سے محبت ہے، یہ بہن سے وارثگی ہے. تبھی تو بی بی فاطمہ نے رو کے بتایا. آپ دیکھنا چاہتے ہیں بحیثیت بیوی، آپ بحیثیت بیوی دیکھیں. مولا کائنات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا طریقہ کار کیسا رہا. آپ نے جو زندگی گزاری تقریباً 10 برس کا عرصہ، یہ جو عرصہ گزرا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا کائنات کے ساتھ، اس عرصے میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو محبتیں تھی، وارفتگی تھی، جو چاہت تھی، آج بھی دنیا اس چاہت کے صدقے میں اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر اس کی خیرات کی دعا مانگتی ہے. آپ دیکھیں گے جب قاضی صاحب دعا کرتے ہیں اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا علی و فاطمۃ الطہرہ رضی اللہ تعالی عنہما، اے اللہ ہمارے اس نئے جوڑے میں ایسی ہی محبت دے جیسی مولا علی میں اور بی بی فاطمہ میں محبت تھی. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ان کی جو میاں بیوی کی محبت تھی دنیا کے سامنے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، مثال ہے. لیکن آج یہ دعا مانگتے ضرور ہے لیکن دعا کو سمجھتے نہیں. اگر دعا کو سمجھے اور ہر ہونے والی بیوی شادی سے پہلے فاطمہ بن جائے، ہر ہونے والا شوہر شادی سے پہلے مولا علی کے کردار اپنی زندگی میں لا لے، تو پھر ان کی زندگیوں میں بھی وہی محبتیں، وہی چاہتیں ان کی زندگیوں میں بھی آ سکتی ہے جب یہ دونوں ادھر مولا کائنات کے کردار کا حامل ہو، ادھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صفات سے، اعمال سے متصف ہو. لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا ہے. نہ دولہا اس قابل بننے کی کوشش کرتا ہے، نہ دولہن اس بات کی کوشش کرتی ہے. بس ایک رسمی طور پہ دعا کر لی جاتی ہے اور ان کے چلے جاتے، 2-4 مہینے گزر جاتے.
اختلاف، انتشار، ماحول خراب، یہاں تک کہ بات اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ دونوں کے درمیان جو رشتے ازدواج ہے وہ ختم کی بات آ جاتی ہے۔ آج لاکھوں رشتے ایسے ہیں جو خلا اور طلاق سے بھرے پڑے ہیں۔ آپ ہمارے اپنے اس شہر میں دیکھ لیں، قاضی صاحبان سے گفتگو کر کے دیکھیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہر روز ان گنت واقعات خلا اور طلاق کے ہم کو سنبھالنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، کونسلنگ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود بھی 60 سے 70% ایسے واقعات ہیں جو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ رفع دفع ہو جائے، رشتہ ختم ہو جائے۔ میرے بھائی، آپ اپنی اولاد کو آج اس بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہماری نشست ہے، اس سے ہمارا ایک مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سمجھائیں، ان کے اندر بی بی فاطمہ کی جو زندگی ہے اتارنے کی کوشش کریں۔ آج لاکھوں پیسہ خرچ کرنا بیٹیوں کے لیے سمندر کی طرح بیش بہا دولت بہانا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ بیٹی کو دیندار بنانا کمال ہے، بیٹی کے اندر مزاج دین پیدا کرنا یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صدقہ اور خیرات دینے سے بہتر ہے کہ وہی پیسہ اپنی اولاد کی تعلیم پر خرچ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کائنات اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مولا ہماری اس مختصر سی نشست کو قبول فرما، اور اس کی برکت سے دنیا بھر کی خواتین میں مولا نیک جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ، خصوصاً ہمارے جو نوجوان بچے اور بچیاں رشتے ازدواج سے باندھی جا رہی ہے مولا، ان کی زندگیوں میں مولا علی جیسے صفات، بی بی فاطمہ جیسے صفات پیدا فرما، ہر دونوں کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ مولا کریم خصوصاً اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بے پناہ محبت عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔